ہمارے خداوند مسیح کا خدا کی نظر کی یہ جانے کی عید۔ خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ملائکی نبی کی کتاب اس کا 3 باب 1 سے 4 آیات مقدسہ۔ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو میں اپنا پیغمبر بھیجتا ہوں جو میرے آگے راہ تیار کرے گا۔ اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ اور عہد کا وہ پیغمبر جس کے تم آرزو مند ہو، دیکھو وہ آتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے، پر اس کے آنے کے دن کو کون برداشت کرے گا؟ اس کے ظہور کے وقت کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور کسار کے تیزاب کی مانند ہے۔ وہ چاندی کو توپانے اور خالص کرنے کو بیٹھے گا، اور وہ بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک اور صاف کرے گا، تاکہ وہ صداقت سے پھر خداوند کے حضور ہدیے گزرانے، اور یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا قدیم ایام اور گزشتہ زمانے میں تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 24۔ جماعتی جواب، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ یہ خداوند ہے۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو۔ اے قدیم دروازوں اونچے ہو جاؤ۔ جماعتی جواب، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ یہ خداوند ہے۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند قوی اور قادر، جدل میں زور آور۔ جماعتی جواب، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ یہ خداوند ہے۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو۔ اے قدیم دروازوں اونچے ہو جاؤ تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو۔ جماعتی جواب، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ یہ خداوند ہے۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ جماعتی جواب، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ یہ خداوند ہے۔ یہ لازم تھا کہ وہ ہر بات میں اپنے بھائیوں کی مانند بنے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 2 باب 14 سے 18 آیت مقدسہ۔ اے بھائیوں، جب کہ سب فرزند خون اور گوشت میں شریک ہوتے ہیں، اسی طرح وہ خود بھی ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو تباہ کرے جسے موت پر اختیار حاصل تھا، یعنی شیطان کو، اور تاکہ ان کو چھڑا لے جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے۔ وہ در حقیقت فرشتوں کی دستگیری نہیں کرتا، بلکہ ابراہیم کی نسل کی دستگیری کرتا ہے۔ اس سبب سے لازم تھا کہ وہ ہر بات میں اپنے بھائیوں کی مانند بنے، تاکہ وہ خدا کے پاس امت کے گناہوں کا کفارہ کرنے کے واسطے ایک رحم دل اور امانت دار کاہن اعظم ٹھہرے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود آزمایا جا کر دکھ اٹھایا ہے تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جو آزمائش میں پڑتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 2 باب 22 سے 40 آیت۔ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ اس وقت جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں، یعنی کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔
اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب قوموں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عشیر کے قبیلے میں سے حنا بنت فنویل ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اپنے کموار پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی، اس کی بابت ان سب سے باتیں کی جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔